الرحمن الرحیم۔ سورۃ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، تکاثر کثرت کی چاہت نے۔ الہا یلہی لہو، مطلب کسی چیز کے ساتھ اتنا لگاؤ اور دلچسپی جو اسے اہم چیزوں سے غافل کر دے، یعنی انسان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اسے صرف مطلب زیادہ سے زیادہ ہر چیز میری زیادہ اکٹھی ہو، مال دولت، دنیا کی ہرس ہوس میں وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے۔ تکاثر کثرتن سے مطلب ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، مال، اولاد، عزت، شرف، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس، اور پھر حاصل ہو جانے پر دوسروں پہ فخر کرنا، یعنی اپنی بڑائی کرنا کہ میں اپنی عقل سے، اپنے علم سے یہ چیزیں حاصل کی۔ اس ہرس کی حد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، یعنی مال کی ایک بڑی وادی بھری ہوئی، ایک نہیں بلکہ 2 مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا کہ میرے پاس تیسری ہو۔ اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی جب وہ مرتا ہے اور قبر کی مٹی اس کے اوپر پڑتی ہے نا تو پھر وہ بھر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اللہ اس کی آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ ہرس 2 چیزوں کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا مطلب فساد نہیں کرتے یا اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور اونچا ہونے کی ہرس اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ یعنی ہر وقت مال کی تمنا، مال کے لیے ہی سوچنا، مطلب جو دین والے ہیں کیا اللہ انہیں مال نہیں دیتا؟ اللہ انہیں بھی دیتا ہے، وہ اطمینان سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اور صرف مال کی طمع میں جینے والا ہرس کر کر کے اور کما کما کے اللہ کو بھول کے مطلب وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی اللہ تو انہیں کسی موقع پہ یاد ہی نہیں آتا، بس ایک ہی ہے مطلب ان کی کوشش، پوری جستجو، جد و جہد کہ میں یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ کما لوں، وہ کما لوں، تو اسی میں وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم اسے یاد نہیں رہتا، بلکہ اللہ کہتے ہیں نسوا اللہ، وہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا آپ بھلا دیتے ہیں، کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا سمجھو اس نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا، وہ اپنا آپ ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں، ساری رات جاگنا، یعنی اپنے نفس کی بھی انہیں پرواہ نہیں رہتی۔ حالانکہ کمانا کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے نا، میں گرمی سردی سے بچوں، مجھے مطلب میرے پاس ہو کہ میں مطلب اپنے آپ کو نعمتوں سے، آسائشوں سے مالا مال کر سکوں، لیکن وہ کمانے کی فکر میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیتا ہے کہ اسے نہیں یاد کہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیاوی طور پہ پہلے جسم کو لوگ کھپا دیتے ہیں مال کمانے کے لیے، بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط کھانے، غلط سونا، یعنی اپنی روٹین خراب کر کے، اور جیسے ہی جب مال آتا ہے تب تک صحت ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ سارا مال صحت کو بنانے میں نہ صحت بنے، نہ مال رہی، نہ صحت رہی، اور اللہ ویسے ناراض کر بیٹھے تو کیا ہاتھ آیا؟ وہ اللہ کو جو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں، یعنی انہیں یہ یاد ہی نہیں رہ جاتا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا۔ یعنی مال اور آدمی کو اونچا اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے چکر میں انسان اپنے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ یعنی اللہ کے احکام سے۔ الحاکم التکاثر،
ہلاک کر دیا یا غافل کر دیا تم کو تکاثر، کثرت کی چاہت نے، یعنی موت آنے تک یہ غفلت طاری رہی، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی گئی غفلت کا یہ نشہ بڑھتا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کی اور بڑھتی ہیں، یعنی مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ حالانکہ ہر دن اسے ختم ہی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہرس ہوس جوان ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، تم نے جا دیکھی مقابر، قبریں، حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا پہلے لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، جب سر پہ گرم پانی پڑتا ہے نا، قبر میں جاتے ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں، اوہ ہو میں کس لیے وہاں گیا تھا اور میں کیا کیا میں نے، یعنی میں نے اپنا سارا کچھ ہی ضائع کر دیا۔ سورۃ عصر میں یہی بات بیان فرمائی ہے نا، ان الانسان لفی خسر، وہ اتنا خسارے میں ہے کہ جس نے اپنی اصل پونجی کو ہی لٹا دیا۔ اصل پونجی کیا ہے انسان کے پاس؟ اس کی یہ زندگی، اس کا یہ وقت، اس کی یہ نعمت۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی عموماً لوگ نہ قدری کرتے ہیں، ایک وقت کی، یعنی جب ہم اب فارغ ہیں، اپنے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں، حالانکہ فارغ نہیں ہیں، ہم تو کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو گھر سے کمائی کے لیے نکلے اور وہ کمائے نہ، بلکہ ادھر ادھر بیٹھ کے یا کسی کو دیکھ کے ہی اپنا وقت ضائع کر دے، وہ واپس جائے گا تو کس طرح اس کی کیفیت ہوگی۔ یہاں تو پھر ایک دن سال کے خسارے کے بعد وہ خسارہ پورا ہو سکتا ہے اگر پھر انسان محنت کرنے لگ جائے اگلے دن یا اگلے سال سے، لیکن دنیا کی زندگی تو صرف ایک ہی دفعہ ملنی ہے، یہ تو دوبارہ نہیں ملنی کہ ایک دفعہ خسارہ پڑ گیا اب چلو دوبارہ محنت کریں گے تو پورا ہو جائے گا، نہیں، وہ تو خسارے میں ہی رہا نا۔ ان الانسان لفی خسر حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم جلد ہی جان جاؤ گے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا قرآن اور اسلام اور نبی کے فرامین کتنے سچے ہیں اور یہ کتنی درد سے ہمیں ہماری ہی بھلائی کی طرف بلاتے تھے، جس میں ہماری ہی نجات تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کلا ہرگز نہیں، سوف جلد ہی، تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا، تم جان لو گے، تم یقین تمہیں آ جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جان لیتے، تم علم حاصل کر لیتے، علم الیقین یقینی علم۔ ایک ہوتا ہے نا علم صرف بندہ سن کے جان لیتا ہے، سنتا ہے صرف ایک بار، اور جب ایک بات کو آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر سنی سے وہ زیادہ اثر والی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے جب بندہ اس کا تجربہ کر لے، مشاہدہ کر لے، جیسے اب ہم صرف سنیں کہ آگ جلاتی ہے، اب جو دیکھتے ہیں روز کہ آگ جلاتی ہے اور اس کے اوپر پکاتے ہیں، انہیں تو زیادہ یقین ہے نا، تو جو اوپر ہاتھ جس کا جل جائے یا جس کے جسم کو وہ جلا دے اسے کتنا پکا یقین ہے کہ واقعی آگ جلاتی ہے، حق الیقین، یعنی سچی کا یقین اسے آ گیا، حقیقی علم اسے مل گیا۔ کاش تم ایسا علم جان لیتے، ایسا علم تمہیں آ جاتا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، کاش تم یہ جان لیتے، تم اس بات کو مان لو۔ ایک چیز جو بندہ دیکھے نہ، یا جس چیز کی رسائی اس کی عقل تک نہ ہونا، انسان عموماً اسے جھوٹا سمجھتا ہے۔ اب قیامت کو، دوزخ کو کیوں انکار کیا جاتا ہے کہ انسان اسے دور کی بات سمجھتا ہے، یعنی یہ چیز کبھی انسان نے دیکھی نہیں تو اسے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں علم آ جائے گا اس کا، تم اس بات کو مان لو، جان لو، تم یقین کا علم حاصل کر لو کہ تم ضرور جہنم دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر لا ترونها، البتہ تم ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، کہ تمہیں واقعہ میں یقین آ جائے گا کہ اوہو یہ تو بالکل سچ ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
ثم پھر لتسألن البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اب نعمتیں یعنی ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، صحت، عافیت، کھانا پینا اور دوسری تمام نعمتیں، یہ صبح و شام، یہ دن رات، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ اولاد، یہ ساری چیزیں نعمت ہی ہیں۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اس کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اسے اس چیز کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پورے جسم کا صحیح سالم ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت ایسی نہیں جس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، یعنی اتنا کھانا نہیں، ان کی زندگی دیکھ لیں، پوری دنیا کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور گھر میں کھانا نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھر سکیں یا اپنے دوستوں کو کھلا سکیں۔ اب بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے، اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائی، اوپر سے ٹھنڈا پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، یہ صورت میں بھی ہے نا، لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں، کہ اللہ کی نعمتیں کیسے استعمال کی، کہاں سے، یعنی فرمایا نا شکر ادا کرو۔ جب نعمتوں کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو بھی یہ بھی ایک ناشکری ہی ہے۔ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن، یعنی یہ جو چیز بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں یا جو بھی ہمیں ملتا ہے، ہمیں وہ تھوڑا لگتا ہے جب ہم اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کے پاس تو اتنا ہے تو ہمیں اللہ نے کیا دیا، تو تبھی تو فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، تو اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دیا، مطلب جو چیز بھی اللہ دے اس پہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اگلی صورت ہے قاریہ۔